میرے اہل سنت بھائیوں کے یہاں سب سے جو مشہور ترین امام ہے وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. جو حنفی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے یہاں قابل عزت ہیں. لیکن اگر مذہب اہل بیت کے دروازے میں آؤ گے تو وہی ابو حنیفہ میں سنی کتابوں سے دکھاؤں گا. وہ کہہ رہا کہ میں 2 سال جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا تو میں جہالت کی موت مر جاتا. ادھر امام ہے، ادھر نوکر ہے. آؤ دوسرے امام کی طرف چلتے. دوسرے امام ہیں ان کے امام شافعی. اس نے تو حد ہی کر دی، اس نے تو انتہائی کر دی. ایسا جملہ کہہ دیا کہ آج تک عقلیں ششدر ہیں. امام شافعی نے کہا ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر پہچان ہی نہیں سکا علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے. آئیں ایک امام کا نام لیتے آئیں، یوں انبار لگاؤں میں ان اماموں کے. تیسرے امام ہیں ان کے احمد بن حنبل ان کا نام ہے. ان کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا. انہیں 3 صحابہ کا نام لکھوا کے علی کا چھوڑ کے باقی نام لکھوانے شروع کر دی. 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک دیا. اس نے کہا بابا میں سوچ رہا تھا کہ آپ علی کا نام اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے. بابا اتنی دشمنی ہے آپ کے دل میں علی کی، 13 نام گزر گئے آپ نے ابھی تک علی کا نام ہی لکھوایا. احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کے کہا شرم کر، تو صحابہ کا پوچھ رہا ہے، علی صحابی نہیں، علی محمد کا بھائی ہے. اگلے امام ہیں امام مالک. اور امام مالک جو ہیں، امام مالک نے تو ساری پیروی جعفر صادق کی. آج بھی سعودی عرب میں جتنے مالکی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو امام جعفر صادق کی فقہ کی پیروی کرتا ہوں. اس کا مطلب ادھر امام ہے ادھر نوکر ہے. صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے تو جو آپ میری طرف رکھیں گے پوری پلا نہیں سکتے. ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے. آپ ذہن مجلس میں لے کے آئیں تو میں بات آپ سے کروں. اب جتنے بھی امام ہیں یہ وہ امام ہیں جتنے مذہب جعفریہ کے علاوہ لوگوں کے پاس امام ہیں. میں منبر پہ بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کریں ان اماموں میں سے کسی ایک نے بھی نبی کو نہیں دیکھا. اگر آپ اس سے طریقے پوچھیں گے میں طریقے بتا دوں گا. ایک 75 سال بعد آیا، ایک 85 سال بعد آیا، ایک 95 سال بعد آیا، ایک 120 سال بعد آیا. اب جو 75 سال بعد آیا انہیں کیا پتا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انہیں کیا پتا نبی روزہ کس وقت کھولتے تھے؟ انہیں کیا پتا کہ نبی کا طریقہ کار کیا تھا؟ اگر آپ کہیں گے کہ آپ شیعہ پھر بتائیں آپ نے جن سے لیا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں ہم نے علی سے دین لیا ہے. اس نے آنکھ کھولی نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی علی کی گود. ہم نے مذہب حسن سے لیا جو نبی کی گود میں رہتے تھے. ہم نے دین حسین سے لیا جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے. 3 طرح کے طریقے ہیں دین لینے کے لیے. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ 3 طرح کے طریقے ہیں دین لینے. صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات. 3 شارے ہیں، 3 رستے ہیں نبی تک پہنچنے کے. یا صحابی نبی تک پہنچاتا ہے، یا اہل بیت نبی تک پہنچاتا ہے، یا نبی کی بیویاں نبی تک پہنچاتی. 3 طریقے ہیں دین لینے کے. ہم شیعہ جو ہیں صرف اہل بیت سے لیتے ہیں. باقی جتنے مسلک ہیں ان کے پاس 2 شارے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 رستے اور ہیں. ہم صحابہ کے ذریعے دین لیتے ہیں، ہم نبی کی ازواج کے ذریعے سے دین لیتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈالو کسی ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ پنچایت کی صورت میں کرتے ہیں. صحابی پورا دین دے ہی نہیں سکتا. کیسے؟ صحابی وہی بات بتائے گا جو گھر سے باہر ہوئی. دعا فرمائیں گے سرکار. صحابی آپ کو مسجد کی باتیں بتا سکتا ہے، صحابی بازار کی باتیں بتا سکتا ہے، صحابی نبی کی وہ باتیں بتا سکتا ہے جو نبی نے گھر سے باہر کی. گھر کے اندر صحابی جا نہیں سکتا. قرآن کی آیت پردہ بن کے کھڑی ہے کہ میرے محمد کے گھر میں داخل نہ ہونا. اس کے مطلب صحابی دروازے کے باہر ہے. اب وہ دین دیں گے وہ جو گھر سے باہر ہے. وہ آیتیں جو گھر کے اندر آئی وہ کون بتائے گا؟ اگر آپ دین لیں گے نبی کی زوجہ سے تو نبی کی بیویاں وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا.
انہیں کیا پتا مسجد میں کون سی آیت آئی، میدان میں کون سی آیت آئی، رضا میں نبی نے کون سا خطبہ دیا، بزم میں نبی نے کون سا خطبہ دیا۔ صحابہ گھر سے باہر کا دین دے رہے ہیں، نبی کی بیویاں گھر کے اندر کا دین دے رہی ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت میں ہوتے تھے۔